کاروان جمعیت منزل بمنزل ہے رواں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے بہت خوشی کا موقع ہے کہ حلقہ احباب کینیڈا کے ساتھی اسلامی جمعیت طلبہ کے یوم تاسیس کی مناسبت سے یہ تقریب منعقد کر رہے ہیں۔ میری طرف سے آپ سب ساتھیوں کے لیے نیک خواہشات، تمناؤں اور دعاؤں کا پیغام وصول کیجیے۔ اسلامی جمعیت طلبہ آج اپنی عمر کے 74 سال مکمل کر چکی ہے۔ 23 دسمبر 2021 سے اسلامی جمعیت طلبہ کا 75واں سال شروع ہو رہا ہے، جسے معروف معنوں میں یا الفاظ میں ڈائمنڈ جوبلی کہا جاتا ہے۔ ہم اسلامی جمعیت طلبہ کے لیے دعا گو ہیں، ہماری نیک خواہشات اور تمنائیں ان کے لیے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ پر ہمیں اس لیے فخر ہے کہ اس کے دائرے میں، اس کی آغوش کے اندر ہمیں زندگی کا عرفان ملا، ہم اجتماعی جد و جہد کے خوگر ہوئے اور اسی اسلامی جمعیت طلبہ نے ہمیں پوری امت کے ساتھ جوڑا۔ بلا شبہ یہ اللہ کے حضور شکر گزاری کے احساس سے بھی مالا مال ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں نوجوانی کے ان ایام کے اندر اس منفرد اجتماعیت سے منسلک کیا۔ اور اس کی خوبی کیا ہے، اس کا امتیاز کیا ہے، اس کی شناخت کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ رضاکاران پر مشتمل ہے، تمام کے تمام لوگ طلبہ ہیں اور جو ہر 2 3 4 سال بعد تبدیل ہو جاتے ہیں۔ دوسری یہ ہے، اس کے اندر ایک تسلسل موجود ہے کہ 1947 سے لے کر اب تک اسلامی جمعیت طلبہ ایک دریا کے بہاؤ کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ اور صرف یہ ایگزسٹ نہیں کرتی، صرف اس نے اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھا ہوا، بلکہ اس کی خدمات کا بھی ایک دائرہ ہے جو قومی زندگی کے، بلکہ میں کہتا ہوں بین الاقوامی زندگی کے تمام دائروں تک وسیع ہو چکا ہے۔ اور پاکستان سے لے کر تعلیمی اداروں سے لے کر تمام شعبۂ زندگی میں اس سے فارغ التحصیل لوگ موجود ہیں اور وہ ملک کی، قوم کی اور امت کی خدمت کر رہے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس موقع کے اوپر ہمیں اس فکر اور احساس ذمہ داری سے بھی مالا مال ہونا چاہیے کہ جن سے ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک اور پوری انسانیت دوچار ہے۔ سید ابوالعالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ انسانیت کے مسائل ہمارے مسائل ہیں۔ اگر پوری دنیا کے اندر خاندان کا ادارہ کمزور ہو رہا ہے تو یہ تحریک اسلامی کی فکر مندی ہے۔ اگر معاشروں کے اندر تشدد بڑھ رہا ہے، رواداری کم سے کم ہو رہی ہے، تو یہ ایک تحریک اسلامی کا سبجیکٹ ہے کہ جسے ہمیں مخاطب کرنا چاہیے۔ اور آئیے اس موقع پر کہ جب اسلامی جمعیت طلبہ اپنے 75ویں سال میں داخل ہو گئی، ہم اس بات کی فکر کریں کہ کس طریقے سے ہم اپنے معیار کو اور اپنی مقدار کو دونوں اعتبار سے جو ہے کہ بہتر کر سکیں۔ میں اس موقع پر احباب کی خدمت میں یہ بات بھی رکھنا چاہوں گا کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے رینکس اور فائل میں جس قدر ہے، اس سے کہیں زیادہ وہ قومی زندگی میں ہے اور وہ پوری دنیا کے اندر موجود ہے۔ گویا احباب جمعیت ایک غیر معمولی کردار ادا کر سکتے ہیں اور ادا کر رہے ہیں۔ اور اس وقت جو ہے ہمارے معاشرے کو جو چیلنج درپیش ہے، اس میں پہلے سے کہیں زیادہ ہمیں اپنے کردار کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، خواہ وہ ہمارا پروفیشنل دائرہ ہو یا وہ اخلاق اور آداب کے اعتبار سے معیاری رویوں کو جو کہ پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا ہو۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اخلاق اور آداب اور نظم و ضبط کی تعلیم اور تربیت دینے والے جو ہمارے معاشرتی اور سماجی ادارے ہیں، وہ یا تو اپنی ذمہ داریوں کو فراموش کر چکے ہیں اور یا پھر جو ہے وہ شکست و ریخت کا دوچار ہیں۔ اس لیے اس موقع کے اوپر احباب جمعیت کینیڈا کے اس یادگار اور خوبصورت اجتماع کے اندر میں آپ سب کی خدمت میں یہ گزارشات بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ایک طرف ہمیں اسلامی جمعیت طلبہ کی آبیاری کرنے کی ضرورت ہے، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اس کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کی، اس کے قدموں میں مزید ٹھہراؤ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو آنے والے چیلنجز ہیں کہ آئیے ایک بڑی لاؤڈ تھنکنگ کا آغاز کریں کہ 75 سال گزرنے کے بعد یا اپنی عمر کے 75ویں سال میں اسلامی جمعیت طلبہ کو اور کون کون سے دائروں میں مزید بہتر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ صرف پاکستان کا سرمایہ نہیں ہے، یہ امت کا اثاثہ ہے۔ انسانیت کی فروغ اور تعمیر کے اندر یہ اپنا غیر معمولی کردار ادا کر سکتا ہے۔ میں اس موقع پر اسلامی جمعیت طلبہ کو بھی، اپنے آپ کو بھی اور اسلامی جمعیت طلبہ کے احباب و سابقین کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی چراغ سرے رہ کو کچھ خبر ہی نہیں، ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ ہے عظیمت پہ سفر کی سختیاں، ہر علاقائی لسانی عصبیت سے دور